السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتاؤں گا جس نے نہ صرف ایک گھر کو برباد کیا بلکہ ہمارے ملک کے قانون میں ڈومیسٹک ہومیسائیڈ کی ایک نئی تشریح کو واضح کیا۔ یہ کیس ہے تبسم طاہرہ کے قتل کا، جس کو اس کے اپنے ہی شوہر فیاض احمد نے اپنے گھر کی چار دیواری میں بڑی بے عزتی سے قتل کر دیا۔ 26 فروری 2020 کو گجرات کے علاقے شاہین چوک میں ایک گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی، جس وجہ سے لوگوں نے بھی معمول کی بات پر اس کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اب کی بار یہ جھگڑا معمولی نہیں تھا، کیونکہ اس وقوعے سے ایک دن پہلے تبسم طاہرہ نے اپنی بہن فرح یاسین کو کال کر کے بتایا کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جو کہ اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس بار جھگڑا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنے جو معاملات کو سلجھانا مشکل ہو گیا ہے، جس وجہ سے فرح یاسمین اپنی بہن کی مدد کے لیے اس کے گھر میں پہنچی اور رات وہیں پر گزاری۔ اگلی صبح 5 بجے غسل خانے سے چیخو پکار کی آواز سنی تو فرح یاسمین کے مطابق تبسم طاہرہ اور پیاز کا بیٹا طلحہ بھی غسل خانے کی طرف بھاگے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ تبسم طاہرہ خون سے لطپت پڑی ہے اور فیاض احمد چھری سے مسلسل اس پر وار کیے جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد تبسم طاہرہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی، اور اسی طرح سے فرح یاسین کی طرف سے FIR درج کروائی گئی، جس وجہ سے ملزم فیاض احمد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا عدالت میں ٹرائل ہوا، جن میں سب سے پہلے یہ تھا کہ وقوعہ بہت دیر پہلے ہوا، لیکن FIR کافی ٹائم کے بعد بھی درج کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سازش کے تحت اس ملزم کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر میڈیکل رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کی باڈی پر لیسریٹڈ بونز ہیں، جو کہ عام طور پر چھری سے نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر جو گواہ پیش کیے گئے اس وقوعے کے، وہ سب کے سب مقتولہ کے قریبی رشتہ دار تھے، جس کی وجہ سے ان کی گواہی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے آخری اور اہم اعتراض ان کا یہ تھا کہ جس وقت قتل ہوا اس وقت جو ملزم گھر پر موجود ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی فیکٹری میں موجود تھا، لیکن ان تمام دلائل کے باوجود ایڈیشنل سیشن جج گجرات نے ملزم کو عمر قید اور 4 لاکھ روپے مقتولہ کے خلفاء کو دینے کا حکم دیا، جس کے خلاف ملزم لاہور ہائی کورٹ پہنچا، جہاں ہائی کورٹ نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ان اعتراضات کو ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے عدالت نے کہا کہ عینی شاہدین، جن میں نیچرل وٹنس جو کہ ان کی اپنی حقیقی بیٹی تھی، اور ایک بیٹی کا اپنے باپ کے خلاف گواہی دینا ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کی گواہی کو صرف بات پر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقتولہ کی قریبی رشتہ دار تھی، لہذا اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ان کا جو اعتراض تھا کہ لیسریٹڈ بونز جو ٹھیک سے نہیں ہوتے، تو عدالت نے اس بات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بعض حالات میں ایسا پاسبل ہے۔ تیسرے نمبر پر عدالت نے قانونی شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 122 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر خاص بات کا علم کسی خاص انسان کے پاس ہو تو اس کو ثابت کرنا بھی کسی شخص کی ذمہ داری ہے، اور پھر آرٹیکل 17 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کو سزا دینے کے لیے صرف ایک سچا گواہ ہی جو ہے کافی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا فیصلہ برقرار رکھا اور بھی برقرار رکھا، اور ہائی کورٹ نے اس کیس میں ایک ایسا پرنسپل سیٹ کر دیا جو کہ آنے والے تاکہ ڈومیسٹک ہومیسائیڈ کے کیسز میں بڑا ہی مددگار ثابت ہوگا کہ اگر کوئی بھی گھریلو تشدد کے دوران قتل ہوتا ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی معصومیت کو ثابت کرے گا۔ تو ناظرین، اس کیس سے ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی نظر میں گھر کی چار دیواری میں بھی جرم چھپ نہیں سکتا، اور ملزم کو سزا دلوانے کے لیے صرف ایک جو ہے سچا گواہ ہی کافی ہوتا ہے۔